ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسحاق ڈار کی واپسی اور سینٹ میں حلف برداری اور وزیر خزانہ کے طور پر ان کی حلف برداری اور احتساب عدالت کے وارنٹ منسوخی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ناظرین ہم بات کرتے ہیں کہ گزشتہ روز اسحاق ڈار جو ہے ان کے وکیل نے احتساب عدالت اسلام آباد میں ایک پٹیشن فائل کی۔ اس پٹیشن میں انہوں نے استدعا کی کہ جو اسحاق ڈار کے عدالت نے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں ان کو منسوخ کیا جائے، اور یہ جب نیب کو نوٹس ہوئے اور اس کے بعد جو ہے احتساب عدالت اسلام آباد نے جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ منسوخ کر دیے ہیں اور حکومت کو حکم دیا ہے کہ اسحاق ڈار کو جو ہے وہ گرفتار نہ کیا جائے۔ اب دوسری طرف جو اسحاق ڈار کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ستمبر کے آخری ویک میں ان کی وطن واپسی کا امکان ہے۔ تو لگتا تو یہی ہے بظاہر کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آئیں گے، جو طویل عرصے سے بیمار بھی تھے لندن میں، تو وہ آئیں گے، اور وہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ اسلام آباد ہی لینڈ کریں گے، اور اسلام آباد آنے کے بعد وہ سینٹ کی جو سینیٹر منتخب ہوئے تھے اس کا وہ حلف اٹھائیں گے، اور جو حلف ہے وہ ظاہر ہے چیئرمین سینٹ جو ہوتا ہے وہ لیتا ہے یا ڈپٹی چیئرمین لیتا ہے۔ تو حلف برداری کے بعد جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ کے طور پر بھی وہ حلف اٹھائیں گے، اور جو ملک کی معیشت کا جو ہے وہ ابتر ہوئی ہے اس کو بہتر کرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جب سابقہ یہ حکومت تھی تو اس وقت بھی اسحاق ڈار نے ڈالر کو کافی کنٹرول میں رکھا، اور اب بھی یہی امید کی جا رہی ہے کہ اس ڈالر کو جو بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے اس کو وہ کنٹرول کریں گے، اور جب کنٹرول ہو جائے گا ڈالر تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پرائس جو ہے مختلف اشیاء کی وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اب ایک ایشو تو یہ ہے کہ جو ہمارا کروڈ آئل ہے وہ تو کم ہو رہا ہے، $122 سے کم ہو کے اب $86 پہ آ چکا ہے، اور جو ڈالر ہے وہ پاکستانی کرنسی ڈاؤن ہو رہی ہے اور ڈالر بڑھ رہا ہے۔ اب بہت سارے دوستوں میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے، بعض تو عوام یہ کہتی ہے کہ جو کروڈ آئل نیچے آیا تو گورنمنٹ نے پرائس کیوں نہیں کم کی؟ ڈیفینیٹلی کم کرنی چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے ڈالر اگر $86 کا جو کروڈ آئل ملتا ہے فی بیرل 159 لیٹر اس میں وہ ہوتا ہے، تو جب اس کی ہم کاسٹ نکالیں گے کہ وہ کتنے کا پڑتا ہے، اب جب $86 ہم نے قیمت تو کم ہو گئی ہے، لیکن ڈالر کی قیمت اگر 233 235 238 ہے تو جب اس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم نے پیمنٹ ڈالروں میں کرنی ہے، تو پھر وہ قیمت جو ہے وہ اس طور پہ کم نہیں ہوتی۔ میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کروڈ آئل جو ہے وہ $80 سے $70 کے درمیان آ جائے
فی بیرل جو ہے وہ ملے، اور جو ہمارا ڈالر ہے، جو ہماری ڈالر کی پاکستانی جو ہم نے ادائیگی کرتے ہیں کنورٹ کر کے، وہ اگر 180 روپے کا ایک ڈالر ہو جائے، یعنی کہ 235 سے ریورس آ جائے، اور جب ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، وہ تقریباً جو 159 جو ہے لیٹر کروڈ آئل جو ملتا ہے، وہ تقریباً 15,000 روپے پاکستانی سے کم مالیت پہ ملتا ہے۔ تو پھر یہ ایک امید ہے کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کافی جو ہے وہ نیچے آ سکتی ہیں۔ اگر کروڈ آئل کی قیمت کم ہو جائے، ڈالر اوپر چلا جائے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہوتا۔ جوں جوں ڈالر بڑھے گا، کروڈ آئل کی اگر قیمت کم بھی ہو گئی تو وہ پیمنٹ جو ہے ہم نے وہ 235 کے حساب سے ہم نے دینی ہے، اور جب ہم نے کروڈ آئل کی قیمت 180 روپے کے حساب سے فی ڈالر ہم دیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ریٹ ہے ملک کے اندر پٹرول کا ہے، ڈیزل کا ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ اب جناب آتے ہیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ کے خلاف پی ٹی آئی اور عمران خان نے جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ انتخابات جلد ہو جائیں، اس مہینے میں ہو جائیں، اکتوبر میں ہو جائیں، نومبر میں ہو جائیں، 3 مہینوں کا ٹائم دے دیں، میں ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسحاق ڈار صاحب جب آ رہے ہیں، حلف بھی لیں گے، وزیر خزانہ بھی بنیں گے، اور انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ معیشت کو جو ہے وہ ہم بہتر کریں، تو وہ کم از کم 2023 تک جائے گا کام۔ یہ لانگ مارچ، یہ دھرنے، یہ احتجاج ایک سیاسی جماعت کے لیے اتنا تو اچھا ہے کہ وہ اپنے ورکروں کو، کارکنان کو تیار کریں الیکشن کے لیے، یہ تو ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے۔ لیکن اس ایکٹیویٹیز کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے حکومت جو ہے وہ کوئی کمپرومائز کر جائے گی، یا حکومت جو ہے وہ جلد انتخابات کروائے گی، لیکن میں یہ نہیں محسوس کرتا، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو حالات ابھی چل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں جو آگے آنے ہیں، تو ایسی سچویشن میں جو ہے وہ یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ 2023 میں ہی عام انتخابات کروائے گی، اور بجٹ جو ہے، اور بجٹ سیشن جو 2023 کا ہے، وہ یہ کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ اسحاق ڈار جب آئے گا معیشت کو بہتر کرے گا، اور اس کے ساتھ ڈالر کی پرائس کم ہوگی، کروڈ آئل کی تو کم ہو رہی ہے، تو عوام کو وہ ریلیف دینا چاہتے ہیں، پٹرول کی بھی شکل میں، ڈیزل کی شکل میں، اور جب یہ ڈیزل ڈیفینیٹلی جب کم ہوگا تو ٹرانسپورٹ جو ہے، جو ہماری روزمرہ کی اشیاء لے کر آتے جاتے ہیں، جب ان کے رینٹ کم ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اشیاء کی بھی ریٹ جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ سیکنڈ جو اس گورنمنٹ کا جو ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ 2023 میں جتنے بھی ہمارے پاور سیکٹر ہیں، خاص طور پہ بجلی کے جو پٹرول اور ڈیزل سے چلتے ہیں، ان کو وہ سولر پہ کنورٹ کر رہے ہیں، اور سولر کا جو گورنمنٹ کا تخمینہ ہے 2023 میں وہ پورے جتنے ہمارے کارخانے ہیں ان کو سولر پہ کنورٹ کر دیا جائے گا، اور وہ سولر سے بجلی بنا کے پورے ملک میں سپلائی ہوگی، اور پٹرول اور ڈیزل کی کھپت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ ایک تو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جب ادھر سے جو ان کی ہے طلب کم ہو جائے گی، اور ڈیفینیٹلی بہت سارا زر مبادلہ جو ہے پٹرول اور ڈیزل کی ماد میں باہر جاتا ہے، ایک تو وہ ہو جائے گا۔ پھر جو آئل کمپنیاں ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں پاور کے، ان کے جو معاملات بھی کافی حد تک کنٹرول ہو جائیں گے۔ سولر جو ہے وہ پورا چونکہ نیٹ ورکنگ موجود ہے، وہ بہت کم خرچہ ہے،
لیکن خرچہ بھی اربوں کا ہے، لیکن اس حساب سے بہت کم ہے کہ وہ ہم نے پھر مستقبل میں ہر مہینے میں وہ اس بعد میں جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ جناب یہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے۔ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ سولر پہ آنے سے بجلی کی فی یونٹ پر یونٹ جو قیمت ہے وہ بھی لازمی طور پر کم ہو جائے گی، اور جب وہ کم ہو جائے گی تو مجموعی طور پر ایز اے ہول پوری قوم کو اس کا فائدہ پہنچنے والا ہے۔ جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر